وہ جنت ہے اس کے اندر حوریں. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دنیا میں تکلیف اور مشقت سے زندگی گزاری آخر اس کے لیے بڑی آسان ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر بروز قیامت راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی وحدانیت ہے. وہ سمیع ہے, بصیر ہے, جانتا ہے, سنتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندے کو پیٹ کو تکلیف ہے رات میں, وہ ساری رات اب یا اللہ ہائے یا اللہ درد سے وہ مر رہا ہے, تڑپ رہا ہے. رب کو نہیں پتا کہ وہ بیمار ہے, رب کو پتہ ہے. پتہ ہونے کے باوجود, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, سنتا بھی ہے, ہر کچھ کرتا ہے. سب پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی تکلیف پہ تکلیف ہے, تکلیف پہ تکلیف ہے, تکلیف پہ تکلیف ہے. وجہ کیوں؟ چلو 2 منٹ 4 منٹ کو سیکنڈ یا گھنٹہ لگا لیں, اتنے پوری رات میں بیمار کیوں پڑا ہے رب کو نہیں پتا. اس لیے دن کو اس کے ساتھ کوئی ایسی خطا اس نے کر لی, دن کو اس نے کوئی ایسی غلطی کر لی, رب کا کروز قیامت اس کا ہاتھ کی انگلی بھی جلانا رب پسند نہیں کرنا. لہذا اس دن والے گناہ کا بدلہ, دن والے گناہ کی حیثیت سمجھوتا سمجھانا اور اس کو ہلانا جلانا رات کو پیٹ کی تکلیف سے اس کا حل نکالا جا رہا ہے کہ دن کو تم نے یہ گناہ کیا ہے, اس گناہ کی وجہ سے تمہیں یہ تھوڑی سی تکلیف دے دی جائے تاکہ بروز قیامت تجھے تکلیف نہ دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت کے دن غریب آدمی جو بہت چھوٹے ذہن کا آدمی ہے, چھوٹے طبقہ, یہ چھوٹا کہتے ہیں غریب آدمی, بالکل جس کے 1-2 سوٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں, یا بڑا مشکل سے گزارا کرنے والا, وہ آدمی بروز قیامت تک اس طرح کھڑا ہوگا, اس طرح سینہ تان کا. اور جو مالدار آدمی بروز قیامت وہ یوں کھڑا ہوگا, اور وہ غریب کی طرف دیکھتا ہوگا مالدار آدمی کہ ہو سکتا ہے یہاں سے مجھے کچھ چند نیکیاں یہ غریب مجھے دے دے اور اس نیکیوں اس کی صدقے میں جنت میں چلا جاؤں. تو اس لیے غریب اپنے آپ کو ناز کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تجھے تکلیف کی زندگی میں رکھا ہوا ہے, پریشانی کی زندگی میں رکھا ہوا ہے. اور کبھی آپ نے غور سے سوچا سنا ہونا یہ جو MP MN لاد ہے نا, رات کو اپنے گھر نہیں سوتے, کبھی کسی ہوٹل میں کبھی کسی ہوٹل میں. کیوں؟ اور ہوٹلوں میں بھی نیند نہیں آتی ان کو, ہوٹلوں میں بھی نیند نہیں آتی. اور یہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارے درس میں بھی آ کر سو جاتے ہیں, ان کو نیند آنے لگ جاتی ہے. کیوں؟ غریب, ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. آج دیا رب نے, وہ کھا رہے ہیں سکون سے, آج کھا لیا, کل جس نے انتقال کا دن بنایا ہے اس نے کل کا رزق بھی بنایا ہوگا. دینے والا تو اللہ ہے نا, واللہ خیر الرازقین, اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. بے شک بے شک. وہ ایک بادشاہ ہے نا, ایک وہ آدمی مرغابی بیچ رہا تھا, تو 2 مرغابی تھے اس کے پاس. تو خریدنے بادشاہ نے کہا یہ بیچتے ہو تو بیچتے ہو, کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ میں اردو کی دنیاوی لیول کے بتا رہا ہوں کہ یہ 1000 روپے کی ہے اور یہ 2000 روپے کی ہے. اس نے کہا کہ اس کی تو ٹانگ نہیں جو ٹوٹی ہے, یہ 2000 روپے کی کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا. اس نے کہا اس سے میں شکار کرتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ اس کو میں لے جاتا ہوں جا کر جنگل میں, اس کو پھینک دیتا ہوں نیچے, اس کے ساتھ پرندے اوپر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ اوپر سے میں جال ڈال دیتا ہوں, پکڑ دیتا ہوں. تو وہ بادشاہ نے کہا اس کا میں 4000 روپیہ دوں گا, وہ زندہ نہیں لینی میں نے, یہ 4000 روپے دے دو. اس نے کہا وجہ کیا؟ یہ تو معذور ہے, ابھی آپ بول رہے تھے. اس نے کہا میں اس لیے اس کو لے رہا ہوں, یہ دوسروں کو ذبح کروا رہی ہے, یہ دوسروں کو جو ہے نا مروا رہا ہے, یہ دوسروں کو پکڑوا رہا ہے, اس کو ذبح کرنا چاہیے پہلے. یعنی دوسروں کو بسانے والا جو ہے نا, ان کو یہ نہ کہ ہاں بھی ایک بندہ کہتا ہے چوری صاحب کو, ملک صاحب کے, میاں صاحب کے کان میں فرچ پھوکا مار بول کے, جھوٹ سچ مار بول کے, اپنا مقام بنانے واسطے جھوٹ بول کے فلانا, جس طرح ایک مالک مکان ہے وہ کوئی کرایہ دار ہے, وہ کرایہ دار کرایہ دار لینا آئے جہاں منشی ہے چوڑا ہے جو بھی ہے وہ کرایہ لینا آئے پوری بلڈ جس طرح اپنے بلڈنگ بات سب بھیجنا بندہ, وہ آ کے اپنی کہے جو فلانا کرایہ دار NC فلانا نہ بلکہ وہ کہے کہ این کہے جو فلانے دن یہ حالات ہے اس طرح دیں انشاءاللہ وہ کہہ لیں میں کل دے دیں گا, نہیں تو پرسوں دے دیں گا, یعنی کوئی تھوڑا یہ حالات ہے سر نہیں بلکہ یہ الٹی کر گئے, وہ فلانا این کہہ رہے جی, وہ فلانا این کہہ رہے جی, تاکہ فول کے تڑانا ہوں اگلے بندے کا جنگ مارنا تیز ہوئے ہاتھی پوے آ کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اس طرح کرنا والا ہے پہلے اس کو ذبح کرو, جو آ کر پورا گھر خراب کرنے والا, پورا معاشرہ تباہ کرنے والا, اس کو ذبح کرو. ایک رنڈی عورت
عورت رہتی ہو نا محلے میں تو اس کو محلے سے نکالنا چاہیے, پورا محلہ چھوڑ کر نہ جائے, تاکہ پورے محلے کو وہ خراب کر رہی ہے, محلہ تو نہیں خراب ہو رہا نا. اس لیے وہ اس نے کہا کہ میں اس جو لنگڑی ہے نا جس کا ٹانگ نہیں ہے, اس مزور پرندے کی جو ہے قیمت میں 4000 لگاتا ہوں, اس لیے یہ باقیوں کو ذبح کروا رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے نبیوں, پیغمبروں, غوثوں, بزرگوں اور اچھے لوگوں کے دماغ میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نصیحت ہے, نصیحت ہے. اور مثال کے طور پر آپ بھی روٹی کھاتے ہیں, میں بھی روٹی کھاتا ہوں, کوئی گلی میں کھڑا ہوتا ہے وہ بھی روٹی کھاتا ہے, چوک میں وہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی روٹی کھاتا ہے, کوئی کام کرتا ہے وہ بھی روٹی کھاتا ہے, جو نہیں کرتا وہ بھی روٹی کھاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو آدمی سارا دن بند موبائل کان کے ساتھ لگا کر پھرتا رہے نا, بند موبائل, اور ارب سے نیچے اس کی بات نہ ہوتی ہو, بند موبائل پر ارب سے نیچے وہ بات نہ کرتا ہو, خرب سے نیچے وہ بات نہ کرتا ہو, اور ایسے کمینگی کے انتہار کرتے کرتے 24 گھنٹے وہ بھونکتا رہے. اس کے باوجود ابھی کبھی آپ شام کو کہیں دیکھنا سورج کو یا چاند کو, چاند اس کے گھر میں بھی اتنی روشنی کرے گا جتنی نمازی کے گھر میں کرے گا. بے نمازی کے گھر میں بھی روشنی اتنی ہے جتنی بے نمازی کے گھر میں ہے, چور کے گھر میں بھی اتنی ہے جتنی اچھے آدمی کے گھر میں ہے. اتنا ہی سورج کی آنگن بھی اس کے گھر میں اتنی ہے جتنی نمازی پرہیزگار کے آدمی میں. کیوں؟ اللہ کا انصاف برابر ہے, اللہ کا انصاف برابر ہے. واللہ خیر الرازقین, بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اب رزق کیا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. شکر کریں کروڑ مرتبہ, اگر آپ سجدے ہوئے گر کر بھی شکر کریں تو آپ کا ادا تو نہیں کر سکتے کہ رب نے کسی ذمہ دار کے, کسی وڈیرے کے ہاتھ میں ہمارا رزق نہیں رکھا. کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں رزق ہوتا نا تو بھوکے ہوتے. جس طرح اپنے علاقے, اب یہ یوسی 50 ہے, جو یوسی 50 کا ایم پی ہوگا اس کو دے دیں گے اس دفعہ کا اس سال کا رزق. اس جتنے لوگ رہتے ہیں یوسی 50 کا ایم پی رزق تقسیم کرے گا, وہ ایم پی اپنے گھر ہی تقسیم کرے گا, اور ہم لوگ بھوکے, ہمارے بچے ہی بھوکے. ابھی بھی آپ کبھی دیکھیں نا تو کئی مائیں بیچاری اپنے بچوں کو گردنیں دبا کر, کوئی پھانسی لے رہے ہیں, کوئی دبا مار رہے ہیں, کوئی وہ پانی کے اندر گھوٹے دے کر مارے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے. یہ وقت کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم لوگ کو یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گمراہ ایسے, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ دین پر نہیں چلتے, یہ بھی نہیں, نہ ہم اس لیے یہ ہمارے پر وقت آ رہا ہے, یہ وقت کے ساتھ ہم خود ڈل گئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس وقت کے برابر کر دیا, ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی, ہم نے اپنی تربیت نہیں کی, ہم نے آنے والی تو بہت کی بات ہے, ہم نے جو آ چکی ہے اس نسل کی تربیت نہیں کی. ہم نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ باپ جو ہے نا, باپ وہ امام مسجد ہوتا ہے, عالم دین ہوتا ہے, حافظ قرآن ہوتا ہے, اور بیٹا آگے سے یاش ہوتا ہے, بیٹا آگے سے چور ہوتا ہے, بیٹا آگے سے فراڈیا ہوتا ہے. وہ باپ کی پوری گدی کو خراب کر دیتا ہے, باپ کی پوری گدی کو وہ لیگ لگا دیتا ہے. اور وہ کمینہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول دیا تھا, مصلی رسول دیا تھا. اب ممبر رسول اور مصلی رسول پر بیٹھنے والے باپ کی اولاد مولوی کا بیٹا مولوی بنتا تاکہ وہ باپ کی جگہ پر آ کر بیٹھتا. لیکن جب وہ باپ مر گیا تو, اور اس بیٹے کو دیکھ کر لوگ صرف اتنی بات ہی کہتے ہیں کہ یار اس کا باپ بہت اچھا آدمی تھا, باپ اس کا نمازی پرہیزگار تھا, یا اس کا باپ تہجد کے ٹائم اٹھتا تھا. اسلام آباد میں ایک بزرگ ہے, وہ امام مسجد تھے, امام مسجد ہے, تو ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے اذان دینے جو مؤذن آتا ہے نا, تو اذان دینے کے لیے آیا تو دیکھا تو امام مسجد کو جو ہے نا مسجد کے سین کے اندر جسم کا یہ جو حصہ ہے نا بازو اس کونے میں پڑے, اور یہ بازو اس کونے میں پڑا, یہ ٹانگ اس کونے میں پڑی ہے, یہ ٹانگ اس کونے میں پڑی, اور یہ دھڑ سینٹر میں پڑے مسجد کے. وہ مسجد آ کے دیکھ مسجد کے اندر تو وہ فجر کی اذان دینے کے لیے آیا, جب دیکھا تو ڈر گیا, جب ڈرا تو وہ مؤذن فوری طور پر واپس چلا گیا. ظاہری بات ہے ایسا حالت دیکھ کر بندہ نہیں اندر جاتا. کچھ دیر کے بعد جب اذان کا ٹائم ہوا تو وہ جو دھڑ پڑے تھے وہی دھڑ, اور بندہ اٹھا, وہ برابر ٹھیک ہو گیا, اس نے اذان دی. جب اذان کی بات آئی تو مؤذن پریشان ہو گیا کہ میں تو اذان دینے گیا تھا, یہ تو امام مسجد کا دھڑ بنا پڑا تھا, یہ تو ذبح ہوئے پڑے تھے. واپس آیا تو آ کر دیکھا تو امام مسجد بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں. اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, ہمیں کچھ بتائیں. انہوں نے کہا یہ میرا راز ہے, یہ میرا راز ہے, اس کو نہیں چھیڑنا. بہرحال وہ کلپتے کلپتے جب وقت آخری آیا, سانس آئی, جب سانس اس کے نکلنے کا ٹائم آیا تو مؤذن نے قاری صاحب کے پاؤں میں ہاتھ رکھے, بابا جی آپ تو بتا دیتے ہیں, اب تو آپ جا رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا اللہ کی شان ہے, میری ٹانگ مسجد کے اس کونے میں عبادت کرتی ہے, یہ ٹانگ میری مسجد کے اس کونے میں عبادت کرتی ہے, یہ میرے ہاتھ دائیں بائیں عبادت کرتے ہیں, اور میرا دھڑ مسجد کے سینٹر میں عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. پوری مسجد رات کو اب ذکر تذکار سے کھولیں گی ایک بندے کے ساتھ. اب ایسے بندے کا بیٹا ہوا, آگے اولاد ہوا ایسی,
اور پھر وہ گلیوں اور چوکر بازاروں میں کھڑے ہونے والے بن جائے اور وہ پھر معاشرے میں تباہی کا سبب بنے گی اور تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ ہماری بیٹیاں کام پر تو نہیں جاتی, ہمارے بیٹے کام پر نہیں جاتے, لیکن گھر میں یہ برگر شوارما کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ گھر میں بیٹے جو ہیں ان کے موبائل دن دن رات یہ واٹس ایپ اور یہ موبائلوں کے اوپر اتنا بولا کیسے چل رہا ہے؟ ہمارے گھر میں تو پیسہ ہی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے نا, باپ گھر میں ہے نا, ماں گھر میں ہے نا, بھائی یہ بیٹیاں پیسہ کہاں سے لا رہی ہیں؟ ہم نے کبھی تسلی نہیں کی, ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی, ہم نے کبھی پوچھا نہیں ہے, ہم نے کوئی سوچا بچار کی یا نہیں. اس لیے نہیں کیا ہم نے اس سے وہ سوچا بچار, ہمیں صرف پیسے سے غرض ہے, ہمیں پیسے سے لالچ ہے, چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو. اللہ کے بندے جب حلال اور حرام اولاد کی حالت میں جائے گا, وہ پھر اولاد چوکوں والی ہوگی, پھر وہ بازاروں والی ہوگی, وہ حلال نہیں ہوگی, وہ حرام ہوگی. اور جب حرام اولاد ہوگی وہ باپ کو آگے سے جواب دینے والی ہوگی اور باپ کی بات کو سننے والی نہیں ہوگی. وہ پھر اولاد فجر کے ٹائم اٹھ کر قرآن پڑھنے والی نہیں ہوگی. اولاد کو چاہتے ہو, ابھی چھوٹے بچے ہیں آپ کے, جو چھوٹے ہیں ان کی کیئر کرو, ان کا خیال کرو. کبھی آپ نے نہیں سوچا, لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی, ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. کیوں؟ پرورش نہیں کی, بنیاد نہیں صحیح رکھی, ان کا ذات راہ نہیں صحیح بنایا. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے, کریم آقا علیہ السلام میں جس بندے نے 3 جمعے نہ پڑھے ہو وہ توبہ کرے رب کی بارگاہ میں, کہیں وہ کافر نہ ہو جائے. اب کل جمعے کتنے بندے مسجد میں جمعے کے لیے جائیں گے؟ بہت تھوڑے. اذان ہو رہی ہوگی, مسجد کے اندر بہت کم ہوں گے بندے. جب اذان تقریر خطاب ہو جائے گا, جب امام مسجد 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اللہ کو کرے گا تو بندے دوڑ کر جائیں گے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, نماز جمعہ کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے نا, اس اذان سے لے کر دوسری اذان تک یہ ٹائم ہے رستے میں تم لگا سکتے ہو. جب دوسری اذان یعنی کہ بیان ہوتا ہے نا, دوسری اذان اور خطبہ مسجد کے اندر سننا واجب ہے. وہ سنے گا تو جمعہ ہوگا, وہ نہیں سنے گا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی. اور جمعے کے لیے مسجد میں جانے کا ایک اور بھی حل ہے, کل جمعہ بھی ہے تو اس میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. جمعے کے لیے یہ ہے کہ جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. یہ ٹانگے پھلان کر اوپر سے جانا یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو آدمی مسجد میں نماز سے سب سے پہلے آتا ہے نا جمعے والے دن, اس کا اتنا ثواب ہے جس طرح اس نے اود پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. سبحان اللہ. اور فرشتے اس کے آتے ہیں, حاضری لگاتے ہیں جمعے کی. فرشتے مسجد کے دروازے کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ حاضری لگاتے ہیں, پہلا کون آ رہا ہے, دوسرا کون آ رہا ہے, بعد میں کون آ رہا ہے, تیسرا, اور آخری آنے والا جو آدمی ہوتا ہے جو اینڈ پہ آتا ہے اس کا اتنا صدقہ جس طرح اس نے جوں کی 1 مٹھ اللہ کی راہ میں صدقہ دی. 1 مٹھ. اب 1 مٹھ اور اود پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ 12 کلومیٹر دور ہے. 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اود پہاڑ بنتا ہے. یعنی یہاں سے اگر 12 کلومیٹر کہاں تک بنتا ہوگا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, جتنا لمبا یہاں سے 12 کلومیٹر کا سفر ہے نا, اتنا وہ اود پہاڑ ہے. تو اس جتنا صدقہ کرنے کے برابر ہے, اس طرح صدقہ اس طرح جس نے اس طرح اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, اتنا بڑا ثواب ہے پہلے جانے والا مسجد میں. تو مسجد میں جانا سب سے پہلے بہت بڑی نیکی ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کیا کریں, یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول. اللہ واپس آتے ہوئے اللہم انی اسالک من فضلک رحمتک, یا واپس ہے یا اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول. سبحان اللہ. یہ ایک مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے, نکلنے کی دعا ہے. واش روم ہے, جب واش روم میں بتا جاتا ہے تو الحمدللہ اللہم انی, یا واش روم دعا خبث والخبائث, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہے. اب واش روم کر کے پتہ نکلتا تو غفرانہ کا, الحمدللہ غفرانہ کا, یہ نکلنے کی دعا, یہ دعائیں ہیں, یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, یہ ہمیں یاد ہی نہیں. حضور پاک میں جاؤ مر جب تم دوپہر سے آؤ گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, تم اگر کوئی ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور مجھ پر درود پڑھو اور 3 مرتبہ کل پڑھو, تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو داخل دروازہ کھولو کو الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں میں محمد ہوتا ہوں. سبحان اللہ. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ وسلم جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں تو اس کے بچپن میں, حضور پاک فرمایا اس کے والدہ جنتی ہیں. تو صحابہ نے کہ جس کے 2 فوت ہوئے, حضور پاک فرمایا اس کے والدہ جنتی ہیں بچپن میں. عرض کی یا رسول اللہ جس کا 1 فوت ہو جائے, سرکار نے فرمایا اس کی والدہ جنتی ہیں, 1 فوت ہو گیا.
بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کوئی نہ فوت ہوا، فرمایا اس کے لیے آنا محمد آ، میں محمد اس کے لیے کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم چھوٹے بچے سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے بچے بروز کے والدین کو دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم میرے والدین کیوں آگ میں جلا رہے، کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ میں نے تو اس سے کوئی عیب کرتے دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ کرتے ان کو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے کو عذاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا ان کو جنت میں اللہ ان بچوں کا لاڑ دے کر والدین کو جنت میں داخل کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہانے ہیں بخشنے کے، ایک بہانے ہیں بخشنے کے۔ تو جمعے کے لیے غسل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ناخن تراشنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرما لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔